السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و اقارب، میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو سمجھیں۔ آج کا نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قائد یہ کر رہا ہے، سیاسی سرگرمیوں میں ایکٹیو ہے، اور میں اکثر ویڈیو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میرا قائد یہ کہہ رہا ہے، میرے قائد نے یہ کیا، دوسرا کہہ رہا ہے میرا قائد یہ کہہ رہا ہے، اس نے یہ کیا۔ اور پھر جب 5 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو وہی شخص پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں جا کے کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو چور تھا، وہ تو لٹیرا تھا۔ اور یہ بھی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈھستا۔ جب آپ کو بار بار ایک بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، اصل میں یہ بات کیا ہے، میں آپ کو پوری بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تھا بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنا۔ اس کے بعد پھر آ گیا توہم پرستی، ٹھیک ہے، نسل پرستی، زبان پرستی، ٹھیک ہے، اپنی نسل کو پروموٹ کرنا، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد یہ بری لعنت آئی شخصی پرستی۔ شخصی پرستی یہ ہے کہ کسی کو اتنا چاہنا، کسی سے اتنی عقیدت اور محبت رکھنا کہ بس وہی نظر آنا، اس کی برائی بھی اچھائی نظر آنا، وہ گالی بھی دے تو کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ شخصی پرستی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور اس شخصی پرستی میں بری طرح لوگ جو ہیں وہ اس لعنت میں پھنس گئے ہیں۔ پورا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یقین مانیں کسی کو نماز کا پتہ ہو یا نہ ہو، کھانے کا پتہ ہو نہ ہو، لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل گیا نا کہ فلاں لیڈر، فلاں MNA، فلاں میرے گھر کے قریب سے آ رہا ہے، میری گلی میں آنا ہے، ادھر سے اس نے گزرنا ہے، تو وہ اس سے ملاقات کو شرف سمجھے گا۔ بھوکا ہے، نماز چھوٹ رہی ہے تو چھٹ جائے، لیکن اس سے ملاقات ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شخصی پرستی۔ یہ بت پرستی کیا ہے؟ یہی ہے نا، اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف جانا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بات کو سمجھو۔ میں جو اپنا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہوں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، سکپ نہ کیا کریں میری ویڈیو کو، میری بات کو سمجھا کریں۔ اور اگر کسی کو آپ قائد سمجھ رہے ہیں، کسی قائد کا مطلب ہے رہنما، تو کل اگر آپ کسی کو چور کہیں، اسی کو آپ چور کہیں اپنے رہنما کو، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کی رہنمائی بھی اسی طرح ہوئی ہے، آپ بھی کل ڈاکو چور ہی بنیں گے نا۔ سوچ سمجھ کے اپنے قائد کے انتخاب کیجیے۔ ایسے شخص کو چنیں، ایسے شخص کو دیکھیں کہ اگر جس کو آپ آج قائد کہہ رہے ہیں، تو کل وہ اگر اقتدار میں نہ بھی رہے تو پھر بھی آپ کو شرم نہ محسوس ہو اس کو قائد کہنے میں۔ وہ اتنا ایماندار بندہ ہو، وہ ایسا شخص ہو کہ جس میں صلاحیتیں ہوں، جس میں ایمانداری ہو، جو حق حلال کی تمیز سمجھتا ہو، جو اسلام کو سمجھتا ہو، جو جائز ناجائز کو سمجھتا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ کو، جو شرعی اصولوں کو سمجھتا ہو۔ ہم سب چاہ رہے ہیں کہ عمر جیسا حکمران آئے، لیکن ہم چن کس کو رہے ہیں میرے دوستو؟ ہم کس کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ اگر ہم دودھ والے کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے ظرف کے مطابق ہمیں دودھ ہی دے گا، اور زہر والے کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں زہر دے گا، ٹھیک ہے؟ A poison man never sell milk and a milkman never sell poison، ٹھیک ہے؟ اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیری فارم والا زہر بنا رہا ہو، اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زہر بنانے والا دودھ بنائے؟ نہ، ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق۔ اور شہد دینے والا کبھی آپ کو کریلے نہیں دے گا، شہد دے گا، چونکہ اس کا ظرف ہے۔ اس لیے اگر ہم حضرت عمر جیسے رہنماؤں کو، حضرت عمر جیسے قائدین کو سلیکٹ کریں گے تو کل ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور جب تک ہمارا نوجوان نہیں سمجھے گا، ہمارے نوجوان کا زیور کتاب ہونا چاہیے، ہمارے نوجوان کا زیور تلوار ہونا چاہیے، ہمارے نوجوان کا جو زیور ہے وہ جنگی مشقیں ہونے چاہیے، ایسے کھیل ہونے چاہیے کہ جس میں وہ دماغی طور پہ فزیکلی فٹ ہو۔ یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ اور ایسے قائد کا ساتھ دیں جس کو کل قائد کہنے میں شرمندگی نہ ہو، جو واقعی میں آپ کا رہنما ہو۔ ایسے نہیں یہ انویسٹرز ہیں سب، یہ جو بھی آتے ہیں
کوئی فلاں آ گیا، کوئی ٹینگا آ گیا، یہ سب انویسٹ کر کے آتے ہیں، پیسہ لگا کے آتے ہیں اور پھر اپنی اپنی مارکیٹ سیٹ کی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی وہ اس حلقے میں اس نے وہ حلقہ بنا دیا، اس نے اس حلقے میں لڑنا ہے۔ جہاں ان کی اپروچ ہوتی ہے، جہاں ان کی ساخت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ الیکشن لڑتے ہیں، وہاں سے جیتتے ہیں، پھر وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، وہاں کی مدنیات، وہاں کے جنگلات، وہاں کی ساری چیزوں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور اس سے جو پیسہ آتا ہے اس سے وہ ساری چیزوں کو اپنی جو انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں اور منافع بھی کماتے ہیں اور جاگیروں پہ قبضے بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ ساری چیزوں کو؟ اس نظام کو ختم کریں۔ اور جب تک نوجوان نہیں سمجھے گے اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، جو یہ درد دل میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، جب تک آپ نہیں سمجھو گے میرے دوستو، میرا انداز کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ میں جذبے سے تقریر کروں اور میں بڑا ہی جناب مخاطب کر کے نوجوانوں ایسے کرو، نہیں، بڑے پیار محبت سے اس طرح سمجھا رہا ہوں جس طرح اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کے سمجھاؤں گا، اور جس طرح اپنے بیٹے احمد کو میں بلا کے سمجھاؤں گا، اس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں آپ۔ اور جب تک نوجوان اپنا صحیح فیصلہ کرنا نہیں سمجھتے تب تک پوری قوم پستی کا شکار ہوگی، پستی کا شکار ہوگی۔ اور کسی بھی قوم کو ترقی کی طرف لے کے جانے کے لیے، اونچائی کی طرف لے کے جانے کے لیے نوجوانوں کا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس توہم پرستی سے، شخصی پرستی سے، بت پرستی سے نکلیں اور حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے انسان کی پرکھ اور پہچان رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھائی محمد مشکور۔